بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، ARYQTV پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ خالق کائنات نے چیلنج کیا۔ خالق کائنات نے سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ اعلان فرما دیں لب یوحا سے، فرمائے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اور اس کے مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو فرمایا وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ فرمایا اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی حاصل کر لیں، یعنی پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر رب کائنات نے دیکھا کہ یہ پورے قرآن کی مثل تو نہیں لا سکتے، 6666 آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، تو پھر رب کائنات نے چیلنج میں تخفیف کرتے ہوئے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ خالق کائنات نے فرمایا سورہ ہود کے اندر کہ تم پورا قرآن تو نہیں لا سکتے تو پھر 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو رب کائنات نے چیلنج میں اور کمی کی۔ سورہ بقرہ میں رب کائنات نے اس چیلنج کو یوں بیان کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا یہ کتاب جو اللہ کی جانب اپنے پیارے حبیب رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب پہ نازل کی ہے، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو فرمایا اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اس صورت کو بنانے کے لیے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ تم اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ سمجھتے ہو، مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، وہ پھر بھی نہ کر سکے۔ تو رب کائنات نے سورہ یونس میں اسی انداز میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، فرمایا اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ اللہ پاک نے قربان جاؤں رب کائنات نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، فرمایا ایک بات ہی لے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کا چیلنج جو رب کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا، آج تک نہ کوئی قرآن کی مثل لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی عظمت اور شان کا ذکر بار بار قرآن پاک میں کیا ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، پوری دنیا کے ناظرین ان سے محبت کرتے ہیں، ہماری خوش بختی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمانے والے عظیم ہستی جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان میں آپ سے لوگ فیض حاصل کرتے رہے، رمضان میں آپ مدینہ پاک بھی حاضر ہوئے، آپ کو بہت مبارک ہو جناب۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسری شخصیت جلوہ فرما ہے الحمدللہ صدائے حق پروگرام جو ARYQTV پر اذان کے حوالے سے تھا، اور اس پروگرام میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، قاری عمیر احمد صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب آپ کو مبارک بھی جناب، بہت مبارکباد، آپ کو رب کائنات نے عزتوں سے نوازا ہے۔ اور میں چاہوں گا قرات قرآنی سے پہلے صرف 2 یا 4 جملے ہمیں، کیونکہ اذان آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، تو تکبیرات سے کچھ الفاظ ہمیں عطا فرما دیں جناب۔ ماشاءاللہ بہت مبارک ہے صاحب آپ کو، آپ صدائے حق میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ قرات قرآنی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیے، بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان یا رحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ وبینات من الہدی
اللہ اکبر. فلیصم. احسن. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا کہنے. ماشاء اللہ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. اللہ اللہ اکبر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماشاء اللہ. اللہ اللہ اکبر. لا قوت الا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. کیا کہنے. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام آپ نے آیات بینات سماعت کی ہیں. آئیے اس کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے ترجمہ و خلاصہ کی جانب بڑھتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کی بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ. جی قبلہ کیا فرماتے ہیں. شکریہ قاری صاحب. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ البقرہ ہے جی حضور. اور آیت 185 سے قاری صاحب نے پڑھا. یہ رمضان شریف کے احکام سے متعلق مضمون ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا جی لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے ٹھیک. اور فیصلہ کی روشن باتیں. بے تو شک. تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. سبحان اللہ. اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو. اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کا بیان کرو. اللہ اکبر کہو. جی سر. اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں قاری صاحب یہ ہم از خود نہیں کہتے. جی یہ ہمیں اللہ نے خود سکھایا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس امت کے خصائص میں ہیں یہ چیزیں ٹھیک. کہ ہمارے اذکار اور عاد عبادات جو ہیں وہ خود ساختہ نہیں ہیں خدا ساختہ ہیں. ہاں ہاں کیا کہنے. کیا خوبصورت. تو یہ قرآن جگہ جگہ اس میں رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں تدبر کریں گے تو وہی چیزیں جو ہم روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس میں لذت آنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے یہ آیت تلاوت سنی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ تو رمضان میں ہی کرنی تھی. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فوری یہ خیال آتا ہے. جی. ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. پورا قرآن جو ہے آپ نے اپنی انٹرو میں جو آیات پڑھی ہیں وہ چیلنج کیوں ہے بھلا. کیا کہنے. وہ کسی ایک صورت یا آیت سے متعلق تھوڑی ہے. الحمد سے والناس تک پورا چیلنج ہے. جی تو اس لیے ہمارا پورا منشور قرآن پاک منشور حیات یہ الحمد سے والناس تک ہے.
اسے آپ نے پورے سال میں جب مرضی جہاں سے مرضی پڑھیں، آپ کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے واہ گی، واہ واہ، کوئی نہ کوئی نیا نقطہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، عجائب قرآنی میں سے یہ ہے کہ جہاں سے مرضی کھولیں اور جب مرضی کھولیں ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نئی چیز ملے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہیروں کی وہ کان ہے اور جواہر کا وہ معدن ہے ہاں ہاں ہاں، کہ قیامت تک لوگ اس میں سے موتی نکال کے تھک جائیں گے، یہ خزانہ ختم نہیں واہ ہوگا۔ واہ 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 واہ، ایسا بحر غواص ہے، ایسا بحر ذخار ہے ہاں، ذخار ہے، ذخار ہے، واہ واہ، اور بحر بے کراں ہے۔ کیا کہنے، کیا تو کہنے، آج ہم بات کر رہے ہیں قاری صاحب دعا کے موضوع پر، جی۔ اور آیت 186 سورہ البقرہ، اس میں مرکزی نقطہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ اکبر، بندے پوچھ رہے ہیں، چونکہ رب غیب ہے اور غیب الغیب ہے، جی، معبود ان دیکھا ہے، واہ واہ، اس کو ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، دیکھنا نہیں۔ اللہ، اب انسانی فطرت یہ تھی کہ وہ معبود کو سامنے ٹکاتے، پھر اس کی عبادت کرتے، پھر تسلی ہوتی، انسانی نفسیات کا بھی یہ تقاضا ہے۔ صحیح، یہاں یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، ہاں 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 ہاں، حضور مانگنا کیسے ہے اگر آپ کی اور اجازت جو بھی مانگنا اسی سے مانگنا۔ اسی سے مانگنا ہے، یہیں سے انشاءاللہ جوڑیں گے۔ ناظرین کرام، کیا جملہ قبلہ علامہ صاحب نے عطا فرمایا ہے کہ خود ساختہ نہیں، خدا ساختہ ہے۔ جب بندہ خدا ساختہ ہو کے وہ بات کہتا ہے تو اس میں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور مانگنے کی بات ہو رہی تھی، اور دیکھیے کہتے ہیں نا، دعا مخ العبادہ، میرے آقا کا فرمان ہے کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اور قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ جی قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ دیکھیے، بندے فطری بات ہے یہ ٹھیک ہے، کہ جب اللہ کو مان لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب کچھ حضرات حاضر خدمت ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، پوچھا حضور ہمارا رب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ فطرت ہے، فطرت انسانی ہے کہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ اکبر، عبادت بلا معبود کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، اس لیے استحضار معبود ضروری ہے، حضوری اور خشیت اور خشوع تبھی پیدا ہوں گے۔ واہ واہ واہ، اگر اس میں معبود نہیں ہے تو پھر آپ اکیلے ہی سنگل ون سائیڈڈ آ کے عبادت کر کے چلے جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ مزہ نہیں آیا، لذت نہیں آئی۔ عبادت دو طرفہ عمل ہے، یک طرفہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ہاں، صحیح، معبود بھی تو ہونا چاہیے نا، جی۔ فاعل اور مفعول۔ واہ واہ، بھئی عبادت کس کی کر رہے ہیں آپ؟ عابد ہے اور معبود نہیں ہے تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ اکبر، اللہ، ناممکن ہے نا، ون سائیڈڈ۔ تو الدعاء هو العبادہ، ٹھیک ہے، دعا عبادت ہے، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اللہ اکبر، بلکہ دعا عبادت کا مغز مغز ہے۔ ہے۔ اس لیے پہلا اس میں قدم یہ ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی آپ کو معرفت ہو، جس کی آپ عبادت کریں۔ یا میں ایک اور عرض کر دوں قاری صاحب، بسم اللہ، دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، دہرائی ہیں، اور سب کا اس پہ ایمان ہے، پوری امت کا۔ تو آپ مجھے بتائیے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی اللہ کے سوا کسی اور سے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ دھیان نہ دینے اور توجہ نہ کرنے کے نتائج ہیں جو ہم لوگ بعض دفعہ لاشعوری طور پر نادانستہ ایسی حرکات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں خود پتہ نہیں ہوتی، اللہ اکبر، ہمارے اپنے عقیدے و نظریے کے خلاف ہوتی ہیں، اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، اور ہم روا روی میں وہ اللہ اکبر، کر رہے ہوتے ہیں نہ سمجھنے کے نتیجے میں۔ صحیح، جو شخص دعا کو عبادت مانتا ہے جی جی جی، وہ پھر غیر اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تو اب یہاں جب پوچھا گیا تو جواب رب کریم نے خود ہی نازل فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے میرے بارے میں پوچھیں، جی، میرے بندے، عبادی، عباد نہیں کہا، سبحان اللہ، کیونکہ جو میرے ہوں گے وہ میرے بارے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک، عبادی فرما دیا، انی، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي، ہاں، لفظوں پہ غور کریں، واہ واہ، انی فَإِنِّي، کیا کہنے، سبحان اللہ، عبارت پہ، آیت پہ جب آپ توجہ دیں گے تو آپ کو لذت آئے گی۔ متن کی لذت الگ ہے، معنی کی لذت الگ ہے، اور معرفت کی لذت الگ ہے۔ واہ واہ واہ،
تو فرمایا فإنی قریب، ہاں میں قریب ہوں. واہ 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 واہ. میں بالکل قریب ہوں ان کے نزدیک ہی ہوں. اللہ اکبر. بلکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ورید. واہ واہ. اور وہ قربت اتنی بتائی اور سمجھائی کہ تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب شرط کیا ہے اس میں؟ عرفاء نے، صوفیہ نے ایک عجیب نکتہ کہا. قاری صاحب کہتے ہیں وہ تو تیرے قریب شاہ رگ سے بھی زیادہ ہے، تو بتا تو اس کے کتنا قریب ہے. اللہ اکبر. یہ تو اس نے اپنی حد بتائی ہے. جی تو اس کے کتنا قریب ہے، اس سائیڈ سے بھی تو قربت چاہیے نا. ٹھیک ہے. ون سائیڈڈ نہیں ہے معاملہ. تو پھر فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا یعنی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر زور دیا ہے یہاں فَلْيَسْتَجِيبُوا ماشاءاللہ. لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں. جی بسم اللہ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پا جائیں، کہیں منزل مقصود تک پہنچ جائیں. اب جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کی ماننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس سے آپ منوانا چاہ رہے ہیں جی اس کی ماننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پھر آپ کی مانے. پھر کرم یہ بھی قبولیت دعا کیا کی شرائط میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین کرام اب بڑھتے ہیں آیات قرآنی کی جانب. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قبلہ قاری عمر احمد صاحب. جی قاری صاحب آیات نور سے ہمارے قلوب کو طہارت عطا فرمائیے گا. بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کیا کہنے. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ويحسبون أنهم مهتدون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله اللہ ويحسبون أنهم مهتدون. ماشاءاللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. آیات ربانی آپ نے سماعت فرمائی ہے. ان آیات کے اندر کیا رہنمائی ہے. اپنے پروگرام ترتیل القرآن کے رہنما کی جانب بڑھتے ہیں. جی قبلہ مجدد صاحب جی کیا بہت فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ الاعراف ہے قاری صاحب، 8واں پارہ ہے. ٹھیک. اور اس میں بھی دعا کے حوالے سے بڑی رہنمائی ہے. جی یعنی اللہ رب العالمین سے آپ نے دعا مانگنی ہے، یعنی عبادت بھی آپ کر رہے ہیں اور اپنی عرض بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا استغاثہ بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی حاجات بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ دعا قبول ہو. ٹھیک. اور جو آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے. اس کے لیے جو قرآن پاک میں نسخے بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک نسخہ اس آیت نمبر 29 میں ہے. سورہ الاعراف
آیت 29، ٹھیک ہے، تم فرماؤ کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، قل امر ربی بالقسط، اللہ اور یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے یہ جو قرآن پاک باقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، قسط کا جو لفظ ہے، مقسطین کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا، یہ دلو بالقسط بھی آیا، اعدلوا بالقسط بھی آیا۔ یہ جو قسط کا لفظ ہے نا، اس پہ ہمیں بڑا غور کرنا ہے۔ ایک ہے عدل، جی سر، ایک ہے قسط، ٹھیک، ہاں یہ دونوں ٹرم قرآن پاک میں آئی ہیں، عدل کے حوالے سے آئی ہیں، لیکن قسط جو ہے بڑا لطیف اور بڑا جامع لفظ ہے، اور یہ یعنی بندے کا رب کے ساتھ انصاف کرنا، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یہ معنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے اندر جامعیت اور لطافت بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب رب نے حکم دے دیا ہے انصاف کا، تو اب آگے دیکھیے آگے کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ انصاف کیا ہے؟ رب نے تمہیں انصاف کا کہا ہے، رب تو انصاف کرتا ہی ہے، لیکن رب انصاف چاہتا بھی ہے ٹھیک ہے، سبحان کہ اللہ، جو طالب انصاف ہے وہ خود بھی انصاف سے پیش آئے، اس کے لیے قسط کی اب دیکھیے وہ قسط کیا ہے، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، کیا کہنے، آئے ہائے، اور اپنے منہ سیدھے کرو، جی، اپنا قبلہ سیدھ، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا قبلہ سیدھا رکھو، یہ قسط ہے، رب کے ساتھ ڈنڈی نہ مارو، اللہ اکبر، اللہ، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کیتی، جی، وہ نہ کرو، اپنے قبلے اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور وہ جو عبادت تم نے کرنی ہے، بندگی کا جو حق ادا کرنا ہے، اس کی روح اور تقاضا کیا ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یہاں وَادْعُوهُ لفظی ترجمہ تو ہے اس کو پکارو، جی جی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس کی عبادت کرو، اللہ اکبر، وَدْعُوهُ کا معنی عبادت کرو، عبادت کرو، اللہ اکبر، ہاں یعنی اس کو ایزی نہ لیں آپ دعا کو۔ آپ دیکھیے قاری صاحب، طواف کو نماز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم طواف میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ طواف جو ہے صورتاً نماز نہیں ہے، حکماً نماز ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہاں لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اللہ اکبر، ہر عبادت وہ خواہ دعا ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ قبلوں کی نشاندہی کی گئی ہے، آئمہ نے کی ہے صحیح ہے، کہ جو قبلہ نماز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، اور جو قبلہ دعا ہے وہ آسمان ہے۔ اس لیے آپ جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہوتا، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، لکل شیء قبلہ، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، ہر چیز کا ایک قبلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کا قبلہ، پھر آقا کریم علیہ السلام کے جسم کا قبلہ بیت اللہ کو، روح کا قبلہ ذات باری تعالیٰ کو، واہ واہ، ملائکہ کا قبلہ بیت المعمور، ٹھیک ہے، دعا کا قبلہ آسمان، اور پھر رب کریم نے فرمایا میرا بھی ایک قبلہ ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے محبوب ہمارا قبلہ توجہ اگر کوئی پوچھے تو وہ آپ کا چہرہ والضحیٰ ہے۔ آپ کا چہرہ ہے، واہ واہ واہ، کیا تو خوبصورت، دعا کا قبلہ آسمان لکھا ہے علماء نے، جی، یعنی ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف ہے، صحیح، سمبولیکلی، ضمناً۔ روح کیا ہے؟ اور اسی کی عبادت کرو خالص طریقے پر، نرے خالص، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے نرے خالص، صحیح، حالانکہ خالص میں نرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نرا کا جو لفظ ہے یہ بھی بڑا خاص ہے، وہ بتاتا ہے جی، مخلصین لہ الدین، ہاں ہاں، خالص اسی کے ہو کر، واہ واہ واہ، اس میں کوئی ملاوٹ اور کوئی آمیزش نہ ہو، کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے، ماشاءاللہ، یعنی جو ابتدا ہے تمہاری وہی انتہا ہے، کیا یعنی کہنے ہیں، جہاں سے تم نے شروع کیا ہے آخر ختم بھی وہی ہونا ہے، اس لیے قبلہ کا درست رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، ہر چیز کا قبلہ ہے، اور رب نے فرمایا ہے حبیب میرا قبلہ تو تیری ذات ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے، تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، قرآن سماعت کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر جو پیغام خداوندی ہے حضور قبلہ مجدی صاحب اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے پھر بڑھتے ہیں آیات ربانی کی جانب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری عمیر احمد صاحب، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اللہ اکبر، اللہ انہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آپ نے قرآن پاک کی آیات سماعت فرمائی ہیں، آئیے ان کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے بڑھتے ہیں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی وہی سورہ مبارکہ ہے، الاعراف ہے جی، 8واں پارہ ہے، اور جو دعا کا کلائمیکس ہے اللہ وہ یہاں پر بیان کر دیا۔ واہ واہ واہ، یعنی جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے کیسے مانگنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کلمات بھی سکھائے اور انداز بھی، اللہ اکبر، انداز بھی اور آداب بھی، آداب بھی، واہ شرائط و قواعد بھی، ضوابط بھی، واہ تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، آپ نے یقیناً کہیں کوئی بلنڈر کیا ہوگا، کوئی خلاف ورزی کی ہوگی آداب و شرائط کی، تو دعا آپ کو لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ اس لیے آیت 55 سورہ الاعراف فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، دو شرطیں بتاتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو جی، گڑ گڑاتے ہوئے اور اللہ، آہستہ اخفاء کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اس لیے حدیث شریف میں خیر الذکر الخفی، آہا، بہترین ذکر خفی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رب کریم کو بہت پسند ہے۔ یہ آگے پھر اگلی آیت میں بھی اسی مضمون کو پھر دہرایا ہے جی، اور انداز سے کہ رب کریم رب ذوالجلال جل مجدہ وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی سرگوشی میں آہو زاری میں چپکے چپکے اس کو پکار لو، اللہ اکبر، یعنی اس میں ایکسپریشن نہ ہو، اس میں پرفارمنس نہ ہو، جی، اس میں انٹرٹینمنٹ نہ ہو، ایکٹنگ نہ ہو، اداکاری اور تصنع کا کوئی پہلو نہ ہو، اس میں نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو، کیونکہ جب نفس و شیطان کا حصہ آ جائے گا تو آپ کی اپنی کارکردگی متاثر ہو جائے گی، جی، وہ جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ملے گا۔ اور آگے پھر دیکھیے، بات پھر وہی ہے لیکن انداز دوسرا ہے، انہ لا یحب المعتدین، اللہ اکبر، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، دعا عبادت ہے قاری صاحب، جی اور سر، دعا مغز عبادت ہے، جی، لیکن عبادت میں بھی تجاوز پسند نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو غیر عبادت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، عام زندگی میں روزمرہ کی روٹین میں کیا ہوگا؟ جب اعتداء، اس پر محدثین نے باب باندھے ہیں، سنن ابی داؤد میں باب ہے، باب الاعتداء فی الدعاء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی دعا میں چونکہ مبالغے کے امکانات بہت ہیں، آپ دیکھیے 2 گھنٹے کی دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، اس کو ہم نے اپنا ایک دنیاوی ایکٹیویٹی بنا لیا جو کہ عبادت تھی۔ ٹھیک ہے، دعا عبادت تھی، ہم نے اس کو کیا کیا، وہاں فلانی جگہ دعا ہوگی جی، اچھا دعا انفرادی عمل ہے اپنی اصل میں، یہ بھی یاد رکھیں، جیسے نفل نماز ہے، جی، دعا بھی انفرادی عمل ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ صحیح، جب پبلک آ گئی، اجتماع ہو گیا، گیدرنگ ہو گئی، اب آپ کو اور محتاط ہو جانا۔ اللہ اکبر، اب مجمع میں آپ کہاں تضرعاً و خفیہ کہاں سے لائیں گے؟ جی، کیا خیال ہے قاری صاحب؟ اللہ اکبر، 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اب مولوی صاحب دعا ختم کرے تو ہم جائیں، چاہے جائے کہ مولانا صاحب آواز آ ہی نہ رہی ہو، اخفاء میں آہستہ آہستہ اپنے رب سے، تو لوگ چونکہ یہ معلوم نہیں یہ روح کہ اصل تو الہا و زاری ہے دعا کی روح، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے آقا اچھا کریم قبلہ، یہ جو اجتماع کے اندر بندہ تضرع کرتا ہے تو وہاں شرک کا بہت زیادہ خطرہ، ریا کا امکان آئے گا، ریا و شرک الاصغر ہے، اللہ اور اکبر، اس میں بناوٹ اور تصنع کا پہلو آئے گا، بے برکتی آئے گی، اللہ، پبلک میٹر آئے گا۔ اس لیے ائمہ اکابر اسلاف کو اب جتنا پڑھ لیں اوپر چلے جائیں، سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجمع میں لمبی دعا بدعت ہے، ممنوع ہے، اور ہم لوگ نہیں کرتے، سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین کا یہ معمول نہیں تھا، یہ تو اب آ کے ہمارے دور میں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، صحیح ہے، پہلے نہیں تھیں۔ اور یہ تو حدیث صحیح ہے نا ابی داؤد شریف میں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو شمار کی،
اعتداء فی الدعا کو قیامت کی علامات میں شمار کیا. حالانکہ اللہ سے مانگنا ہے. حالانکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا عبادت ہے اور آپ بندگی اور رب سے، لیکن جو ہی اس میں آپ نے حد، یہ بات میں پھر دہراؤں، انہ لا یحب المعتدین، واہ 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 واہ، جب تم جس سے مانگ رہے ہو اسے ہی وہ پسند نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ. کیسے چلے گا؟ وہ ہوگا کیسے؟ اس کا امکان ہی نہیں ہے، اس کی انٹری نہیں. اعتداء نہیں کرنا. اور وہ اعتداء کیا ہے قاری صاحب؟ وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں سے عام حدیث ہے. ایک صحابی مانگ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ مولا کریم مجھے جنت میں سفید رنگ کا محل عطا فرما جو دائیں طرف ہو. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب سے اس طرح تکلف اور مبالغے سے نہ مانگو. اللہ اکبر. جب تم نے جنت میں قصر مانگ لیا تو وہ صحیح، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اب اس میں سفید کا سر، دائیں طرف کا سر، یہ مبالغہ ہے، یہ غلو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تجاوز ہے. صحیح ہے. اس کی مثالیں بہت ساری حدیث میں. ایک یہ بات دعا میں اعتداء، اور دوسرا حدیث پاک میں یہ بھی قیامت کی، حالانکہ وضو بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے. لیکن تجاوز قاری صاحب حد سے بڑھنا اس میں بھی پسند نہیں فرمایا گیا. فرمایا وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی، آپ وضو خانوں میں جا کے ذرا مسجدوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ حدیث کا پورا نظارہ سامنے نظر آئے گا. ایک بندہ جو ہے، میرا خیال ہے 4-5 بندوں کے پانی سے وضو کر رہا ہے، ٹوٹی کھلی ہے، ہاں جی ایسے مسح کرنا ہے، ٹوٹی بند نہیں کی، تو وضو جتنا پانی تو بہہ گیا ہوا ہے، اور مسح میں کتنا پانی چاہیے؟ اللہ. اس کو بھی قیامت کی نشانی فرمایا گیا. ایک تو وضو میں بے تحاشا پانی بہایا جائے یعنی گا، مسح کے وقت ٹوٹی بند کر دینی چاہیے. ٹوٹی بند کر. اللہ اکبر. مسح کے وقت ٹوٹی نمازیوں، وضو کرنے والوں بند کر دیا کرو. واہ واہ تو واہ، کبھی دیکھنا پھر اس وضو کی لذت اور برکت. کیا کہنے. جب اسراف فی الوضو اور اعتداء فی الدعا دونوں قیامت کی نشانی ہیں، تو ذرا اپنے باقی اعمال کا جائزہ لے کے دیکھیے اللہ. کہ جہاں ہم گئے ہی ثواب لینے اور عبادت کرنے تھے، جب وہاں سے گناہ لے کے لوٹے ہیں، واہ واہ. تو گناہوں کا تو پھر معاملہ ہی کچھ اور ہے. اس کے بارے میں تو کیا کہیں. اور ساتھ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنوارنے کے بعد. اور پھر بات آ گئی وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف. اور اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اللہ. اور طمع کرتے ہوئے. اللہ. جیسے ایک بڑا ہی ضرورت مند مستحق مفلس منگتا، وہ کسی سے اپنی بہت بڑی کوئی ضرورت مانگ رہا ہوتا ہے نا، یہ ہے طمع. اللہ. پوری کیفیت کے ساتھ مانگو. کیوں؟ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین. یعنی دعا آپ کو محسنین کے زمرے میں شامل کر سکتی ہے اگر آپ کو دعا مانگنی آ جائے. سبحان اللہ. اور ترمذی شریف کی ایک حدیث قاری صاحب میں اور پڑھوں، وہ اس لیے پڑھنے لگا ہوں یہ بسم اللہ عطا کہ ہو. فرض کے بعد نا لوگ دعا سے بڑی غفلت و کوتاہی کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے ایسے اہل علم دیکھے سنے ہیں جو کہتے ہیں جی فرضوں کے بعد دعا ہی نہیں. اہل علم کی بات کر رہا ہوں میں، جی. عامت الناس کی نہیں. تو یہ میں نے خاص آج نشان لگایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ ہماری یہ کتاب ہے فرائض کے بعد دعا کی فضیلت. جی حضور. وہ پوری کتاب ہی اس موضوع پہ ہے، فرائض کے بعد دعا کی فضیلت. عطا ہو جی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، آہا. سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سنی جانے والی اور مقبول دعا کون سی ہے؟ تو قال جوف اللیل الاخیر، نصف شب کی دعا، ودبر الصلوات المکتوبات، سبحان اللہ. فرض نماز کے فوراً بعد مانگی جانے والی دعا. رواہ کیا ترمذی وقال ھذا حدیث حسن، حسن. یہ سبحان حدیث صحیح اور حسن ہے. بہت فرض شکریہ. کے بعد جو دعا آپ مانگتے ہیں وہ زیادہ سنی جاتی ہے اور زیادہ مقبول. بہت خوبصورت. ناظرین کرام کے بلا مجدی صاحب صرف سمجھاتے ہی نہیں بلکہ گھول کے پلا دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. میں بار دیگر شکر ادا کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کا قبلہ، اور جناب زینت القراء قاری محمد عمیر احمد صاحب کا شکر ادا کروں گا. بہت شکریہ. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.